السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو کے دوسرے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تشکیل پاکستان۔ یہ جو سبق ہے یہ مکمل مطالعہ پاکستان، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطالعہ پاکستان جتنی بھی لکھی گئی ہے اس کو انہوں نے کمپریس کر کے یہ ایک سبق میں بیان کر دیا ہے۔ تو اب اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ اس میں جو تاریخی شخصیات ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کہ وہ کون ہیں اور تاریخ میں ان کی کیا حیثیت رہی ہے۔ تو مختصر کر کے بتاؤں گا، یہ چیپٹر اہم بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطالعہ پاکستان کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ ایک چیپٹر کر لیتے ہیں یا آپ کی مطالعہ پاکستان کے اوپر بہت اچھی گرپ ہے تو یہ چیپٹر آپ کے لیے بہت آسان ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی مطالعہ پاکستان پہ اچھی گرپ نہیں ہے تو آپ اس چیپٹر کو یاد کر کے مطالعہ پاکستان پر اپنی گرپ بہت مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں تشکیل پاکستان کا۔ تشکیل پاکستان کا سب سے پہلے تو جو عنوان ہے اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں، یعنی پاکستان کس طرح سے بنا، پاکستان کی بناوٹ۔ ویسے تشکیل کا لغوی معنی جو لغت میں بیان کیا گیا ہے وہ بناوٹ ہے۔ تو یعنی اگر ہم تشکیل پاکستان دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پاکستان کی بناوٹ، یعنی پاکستان کیسے بنا، کس طرح سے وجود میں آیا۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، اس پر جتنا بھی لکھا جائے کم ہے۔ تو مصنف نے کیا کیا، اس نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے موضوع کو ایک سبق میں بیان کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ ایک تو ان کا میں پہلے تعارف بتا دیتا ہوں مصنف کا تعارف جاننا کیوں ضروری ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو اس چیپٹر سے اگر سیاق و سباق آ جاتا ہے تو آپ تشریح میں سب سے پہلے مصنف کا تعارف لکھتے ہیں، تشریح میں لکھتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو تشریح میں اتنا زیادہ بھی نہیں لکھا جاتا، تعارف مختصر سا لکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو مصنف کا تعارف بتا دیتا ہوں کہ مصنف میاں بشیر احمد کون ہیں۔ تو یہ ان کا تعارف ہے، آپ نوٹ کر لیں، اپنی چاہے کتاب پر لکھ لیں یا پھر ایک رجسٹر اپنے پاس رکھ لیں تو اس پر نوٹ کر لیں۔ تو یہ ہے ان کا تعارف۔ میاں بشیر احمد کا شمار تحریک پاکستان کے ان قائدین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے جہاد کیا۔ آپ 1893 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جسٹس شاہ دین ہمایوں علامہ اقبال کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ 1918 میں جسٹس شاہ دین کی وفات پر علامہ اقبال نے ہمایوں کے نام سے ایک درد انگیز نظم لکھی جو ان کے اردو مجموعے بانگ درا میں شامل ہے۔ میاں بشیر احمد نے اپنے والد کے نام پر ایک رسالہ ہمایوں جاری کیا جو 1956 تک باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا۔ میاں بشیر احمد ایک درد مند ملی رہنما تھے اور قائد اعظم سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور قائد اعظم بھی ان کے خلوص و احسار کے معترف تھے۔ تو طلباء طالبات، یہ ہے مصنف کا تعارف۔ اب آتے ہیں اپنے عنوان کی طرف، اپنے سبق کی طرف۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے، اس کی جو پہلی سطر ہے سبق کی، کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات، پھر آگے کوسین میں، بریکٹ کو اردو میں کوسین بولتے ہیں، 1707 کے 150 سال بعد تک قائم رہی۔ پہلی لائن ہی ایم سی کیوز ہے۔ اس چیپٹر میں بہت زیادہ ایم سی کیوز دیے گئے ہیں، تو آپ نے ایم سی کیوز کے حوالے سے اس چیپٹر کو سکپ نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر کون تھے؟ اب میں آپ کو ان کا تعارف بتا دیتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ اورنگزیب عالمگیر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا چھٹا بادشاہ جو شاہ جہان کا تیسرا بیٹا تھا۔ 1619 میں پیدا ہوا اور 1707 میں 90 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ 1658 میں اپنے بڑے بھائی دارا کو شکست دے کر اور اپنے والد کو معزول کر کے بادشاہ بنا۔ 50 سال تک حکومت کی، ملک کا انتظام اسلامی شرعی اصولوں پر قائم کیا۔
یہ بادشاہ سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ اب یہ تو ہے جی اورنگزیب عالمگیر کا تعارف، مختصر ہی میں نے بیان کیا ہے، زیادہ میں نے تفصیل نہیں بتائی۔ اب اس جو پہلا پیراگراف ہے اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔ ایک اور ایم سی کیوز ہے تیسری لائن میں، چنانچہ 1803 میں 1803 میں انگریز دلی میں داخل ہوئے۔ یہ ایم سی کیوز ہے جی، انگریزوں کی آمد دلی میں کب ہوئی، بہت اہم ہے۔ لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیا اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز، یہ دو پھر شخصیات آ گئی۔ یہ کون ہے، میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ 18ویں صدی کے عظیم مجدد اور مفکر جو 1703 میں پیدا ہوئے اور 1762 میں فوت ہوئے۔ یہ زمانہ سیاسی اعتبار سے ہندوستان میں اسلام کے زوال کا زمانہ تھا، چنانچہ شاہ ولی اللہ نے نئے سرے سے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا، سکھوں کے خلاف احمد شاہ ابدالی کو بلایا اور پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کی خوفناک طاقت کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ تو یہ ہیں جی شاہ ولی اللہ، اور انہوں نے قرآن پاک کا فارسی ترجمہ بھی کیا۔ اس کے بعد آگے شاہ عبدالعزیز کا بیان آیا ہے۔ آپ شاہ ولی اللہ کے یہ بڑے بیٹے ہیں، شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے۔ 1746 میں پیدا ہوئے اور 1823 میں فوت ہوئے۔ اپنے والد کے شاگرد اور جانشین تھے۔ 60 برس تک علم حدیث کا درس دیتے رہے اور اسی میدان میں ان کی کتابیں بھی ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے کا فتویٰ دیا تھا۔ اب ایسے میں یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک طرف تو یہ آپ کو عجیب لگے گا کہ فتویٰ دیا انگریزی پڑھنے کا، کیونکہ کچھ علماء تھے انہوں نے کہا تھا کہ انگریزی پڑھنا حرام ہے، تو اس وجہ سے ان کا ذکر یہاں پر ہوا ہے۔ تو پہلا پیراگراف یہ ہے، جب آپ نے خلاصہ لکھنا ہے اس کا تو پہلا پیراگراف یہی ذہن میں رکھ لیں۔ ہیڈنگز تو بنانی نہیں ہے لیکن آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پہلے کیا لکھنا ہے، تو وہ ہے اورنگزیب عالمگیر کی وفات۔ اس کے بعد آگے جو دوسرا پیراگراف ہے اس میں پہلی لائن میں ہی لکھا ہوا ہے سید احمد بریلوی پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، پرخلوص مسلح اصلاح کرنے والا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو سیاسی تنزل سے مراد ہے سیاسی لحاظ سے مسلمان زوال کا شکار ہوئے، اور معاشرتی تخریب کا مطلب ہے خراب ہونا، معاشرتی لحاظ سے بھی وہ گراوٹ کا شکار ہو گئے تھے مسلمان۔ تو دیکھیں یہ سید احمد بریلوی ہے، یہ سید احمد خان نہیں ہے، یہ بس ایک اتنا فرق ہے، وہ خان ہے یہ بریلوی ہے۔ تو یہ کون ہے، ان کی شخصیت کیا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مسلمانوں کی مذہبی اصلاح اور مجاہدین کی عظیم تحریک کے بانی، 1786 میں پیدا ہوئے اور 1831 میں شہید ہوئے۔ شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید آپ کے مرید تھے۔ ان دونوں نے مل کر سکھوں کے خلاف جہاد کیا، جنہوں نے اس دور میں مسلمانوں کی مذہبی آزادی سلب کر لی تھی، یعنی انہیں مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی۔ دونوں بزرگوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے علاوہ افغانستان اور قبائلی علاقہ کے مسلمانوں کی مدد حاصل کر کے سکھوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں اور مفتوحہ علاقہ وہ ہوتا ہے جسے فتح کر لیا گیا ہو، میں خلافت راشدہ کے انداز میں اسلامی شریعت کا نفاذ کیا۔ 1831 میں سکھوں سے لڑتے ہوئے شاہ اسماعیل شہید سمیت بالا کوٹ کے مقام پر شہید ہو گئے اور وہیں دفن ہے۔ یہ ایم سی کیو انڈرلائن کر لیں۔ بالا کوٹ کیا ہے؟ یہ صوبہ سرحد میں واقع ایک مشہور پہاڑی قصبہ جہاں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے مزار ہیں۔ 2005 میں پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو اس کے نتیجے میں یہ پورا قصبہ تباہ و برباد ہو چکا تھا، لیکن ان دونوں حضرات کے مزار ابھی تک محفوظ ہیں۔ تو یہ ہے جی سید احمد بریلوی۔ تو ان کی کوششیں 1816 سے 31 تک ہے، یہ آپ نے انڈرلائن کر لینا، ایم سی کیوز ہے۔ 15 سال تک ان کی کوششیں جاری رہی۔ اس کے بعد تیسری لائن میں نیچے لکھا ہے کہ مذہبی آزادی کے اصول کے لیے انہوں نے سکھوں کے خلاف وہی جو میں نے ابھی بتا دیا آپ کو۔ 7000 مجاہدین تھے پشاور کے قریب میدان جنگ میں جنہوں نے کامیابی حاصل کی۔ تو یہ آپ پڑھیں گے آپ کو یہ پیراگراف سمجھ میں آ جائے گا، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، جو چیز سمجھنے والی تھی وہ میں نے بتا دی ہے۔ اس میں آپ نے اپنے لفظوں میں خلاصے میں لکھ دینا ہے کہ سید احمد بریلوی نے مسلمانوں کو دوبارہ بیدار کیا اور اسلام کو نافذ کیا۔ اب اس کے بعد آگے
تیسرا پیراگراف ہے، تیسرے پیراگراف شروع کرنے سے پہلے دوسرا پیراگراف کی آخری لائن میں لفظ لکھا ہے فرائضی تحریک۔ اس فرائضی تحریک کا کیا مطلب ہے وہ سمجھ لیں، وہ لکھ لیں، یہ فرائضی تحریک کیا ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز 1804 میں بنگال میں رونما ہونے والی مذہبی احیاء کی تحریک، جس کے بانی حاجی شریعت اللہ تھے۔ حاجی شریعت اللہ فرض عبادات کی پابندی اور گناہوں سے توبہ پر زور دیتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں میں پائی جانے والی ہندوانہ رسموں کی بھی مخالفت کی۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حاجی محمد محسن نے اس تحریک کو زیادہ منظم کیا اور مسلمانوں کو ظالم ہندو زمینداروں سے نجات دلانے کے لیے تحریک چلائی۔ یعنی آپ یہ سمجھیں فرائضی تحریک سے مراد ہے جتنے بھی اسلام میں فرض ہیں ان کو نافذ کرنا۔ تیسرے پیراگراف پر آتے ہیں، پہلا لفظ ہی جو لکھا ہے 1857 کی جنگ آزادی، یہ آپ مطالعہ پاکستان میں تفصیل سے پڑھو گے۔ میں ڈسکرپشن میں مطالعہ پاکستان کے لنکس دے دیتا ہوں جو میں نے لیکچر ریکارڈ کیے ہیں، آپ کے لیے وہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہوا کیا، 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی، مسلمانوں کی جو عزت تھی رہی صحیح وہ بھی ختم ہو گئی۔ انگریزوں کا جو عتاب تھا، عتاب کا مطلب ہوتا ہے غصہ، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ لفظ، وہ مسلمانوں کے اوپر بڑھ گیا۔ حالانکہ ہندو بھی شامل تھے لیکن ہندوؤں نے سمجھوتا کر لیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، تو مسلمانوں پر زوال شروع ہوا اور ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا۔ تو وہی جو میں نے مختصر بیان کر دیا وہی لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ ہاں، یہ ایک مصرع آ گیا ہے، ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ ذرا شعر کا یہ مصرع بطور تضمین کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ کسی شاعر کے شعر کا ایک مصرع اٹھا کر اپنی غزل میں لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ مصرع علامہ اقبال نے اپنی نظم خضر راہ میں استعمال کیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ ہمارا ملک ہمارے ہاتھ سے نکل کر انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، لیکن اس کا یہ نتیجہ ضرور نکلا ہے کہ قوم کو اپنی غفلت کا احساس ہو گیا ہے اور وہ بیدار ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں جی، اس کے بعد جو صفحہ نمبر 7 پر مکمل بیان کیا گیا وہ سر سید کی خدمات ہیں۔ یہ بھی میں مطالعہ پاکستان میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اس کا لنک آپ اوپر دیکھ لیں گے یا پھر ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ وہی خدمات ہیں، سر سید نے مسلمانوں کو بیدار کیا، اپنی ساری کتابیں جو لکھی میں وہ اب تفصیل سے بتا دیتا ہوں، بلکہ مختصر کر کے بیان کر دیتا ہوں۔ سر سید نے رسالہ تہذیب الاخلاق، یہ 1870 میں انگلستان سے واپس آ کر انگلستان کے مشہور رسالوں اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر کی طرز پر رسالہ جاری کیا تھا۔ اس کے مضامین عموماً قومی اخلاقی اور کردار کی اصلاح کے لیے لکھے جاتے تھے۔ سر سید اور ان کے رفقا نے یعنی ان کے ساتھیوں نے اس میں بے شمار مضامین لکھے۔ کس میں؟ رسالہ تہذیب الاخلاق میں۔ اس کے بعد علی گڑھ کالج کیا ہے، 1877 میں سر سید نے انگلستان کی درس گاہوں کے نمونے پر، یعنی وہاں کے جو کالجز تھے اسی کے بالکل طرز پر علی گڑھ کے مقام پر مدرسۃ العلوم کھولا۔ پھر یہ MAO کالج اور بعد میں 1921 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بنا۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا جی، بلنڈر ہو گیا۔ سر سید کو معاشی لحاظ سے جب نقصان پہنچا، ان کا ایک اکاؤنٹنٹ تھا، اس نے گبن کیا، پیسہ وہ چرا کر بھاگ گیا۔ تو سر سید احمد خان لاہور آئے چندہ جمع کرنے کے لیے، تو یہ وہاں پر انہوں نے لقب دیا زندہ دلانے لاہور۔ سر سید نے علی گڑھ کالج کے چندے کے لیے 4 مرتبہ پنجاب کا دورہ کیا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع، یہ میں خود سے بتا رہا ہوں، کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع مثلا لدھیانہ، امرتسر، جلندھر، لاہور اور پٹیالہ وغیرہ میں ان کا پرجوش خیر مقدم ہوا اور اہل پنجاب نے دل کھول کر ان کی مدد کی۔ چنانچہ سر سید نے پنجابیوں کی وسیع القلبی سے متاثر ہو کر انہیں زندہ دلانے پنجاب کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے خوش مزاج اور کھلے دل کے مالک۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ زندہ دلانے لاہور اگر کہا جاتا ہے تو سر سید نے یہ لقب دیا۔ اس کے بعد ہے انجمن حمایت اسلام، 1884 میں لاہور میں قائم ہونے والا ایک ادارہ جو مسلمانوں کی معاشرتی، معاشی اور تعلیمی بہبود یعنی فائدے کے لیے وقف تھا۔ انجمن کے تحت بہت سے فلاحی اور تعلیمی ادارے قائم ہوئے اور اب بھی بڑی کامیابی سے چل رہے ہیں۔
اس کے بعد آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886 میں سر سید نے علی گڑھ میں اس کانفرنس کی بنیاد ڈالی۔ اس کانفرنس کے ذریعے ملک کے مختلف حصوں میں جلسے کر کے مسلمانوں میں جدید تعلیم کے حصول کا شوق پیدا کیا گیا۔ مسلم لیگ کے قیام سے پہلے اس کانفرنس کی آواز کو ہی مسلمان قوم کی آواز سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ ہے جی سر سید کی خدمات، اور اس کے بعد مزید جو اگر کوئی کسر رہ گئی ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، تو آپ میرا لیکچر سن سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ ایم سی کیوز ہے جی صفحہ نمبر 7 پہ جتنی بھی کتابیں ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ کتنے سال علی گڑھ کالج رہا، 30 سال، موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے۔ اس کے علاوہ انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد 1885 میں پڑی تھی، یہ بھی آپ نے مطالعہ پاکستان میں پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد صفحہ نمبر 7 کے دوسرے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے، دوسرے پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ لائن ہے، وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے۔ یہ کون سی کونسل ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ برطانوی حکومت نے مختلف مسائل پر حکومت کو صلاح مشورے کے لیے وائسرائے کونسل بنائی تھی، جس میں بڑے صغیر کے مقامی باشندے بھی شامل ہوتے تھے۔ اس کے بعد سر سید کی کتاب ہے اسباب بغاوت ہند، یہ بھی میں نے مطالعہ پاکستان کے لیکچر میں بتایا تھا، لیکن جو وہ لیکچر نہیں سننا چاہتے میں ان کو یہیں بتا دیتا ہوں مختصر۔ سر سید نے 1859 میں یہ رسالہ لکھا، جس میں انہوں نے 1857 میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کے اسباب سے بحث کی ہے۔ سر سید نے عام مسلمانوں کو بغاوت کے الزام سے بری قرار دیا اور بڑی جرأت کے ساتھ انگریزوں کی فتح کے بعد انہیں ان کی غلطیوں پر ٹوکا۔ اس رسالے کا انگریزی میں ترجمہ کرا کے انگلستان کی ملکہ اور حکومت کے دوسرے بڑے بڑے ارکان کو بھی بھیجا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا جی، صفحہ نمبر 7 کا جو تیسرا پیراگراف ہے اس میں بتایا گیا سر سید کے رفقا نے، ان کے ساتھیوں نے سر سید کے مشن کو آگے بڑھایا۔ ان کے نام لکھے گئے ہیں، میں ان کے نام کے ساتھ ان کی تھوڑی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے وہ کون تھے۔ تو سب سے پہلا نام ہے محسن الملک، اصل نام ان کا نواب مہدی علی خان ہے۔ اردو میں آپ نے ان کا ایک اسپیشل چیپٹر بھی پڑھنا ہے آگے۔ 1837 میں پیدا ہوئے تھے اور 1907 میں انتقال کیا۔ آپ سر سید کے جانشین اور علی گڑھ کالج ٹرسٹی بورڈ کے سیکرٹری تھے۔ ٹرسٹی بورڈ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی چندہ وغیرہ اکٹھا ہونا ہے تو انہوں نے ذمہ داری سنبھالنی ہے اس کی۔ حیدرآباد میں یہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ اس کے بعد وقار الملک، نواب مولوی مشتاق حسین ان کا نام تھا۔ 1839 میں پیدا ہوئے، 1917 میں فوت ہوئے۔ نواب محسن الملک کے بعد علی گڑھ کالج ٹرسٹی بورڈ کے سیکرٹری بنے۔ 1906 میں مسلم لیگ کے قیام کے لیے زبردست کوششیں کی اور اس کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ تو یاد رکھیے گا وقار الملک نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد ہے حالی، پورا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ مسدس حالی کے علاوہ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، سر سید کے قریبی دوست بھی تھے، اور سبق میں صفحہ نمبر 7 میں آخر میں حوالہ دیا گیا، حالی کی مسدس نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دورا دی۔ اس کا مطلب ہے یہ جو کتاب ہے مسدس حالی، اس کا اصل نام تھا مدجزر اسلام، اور اس کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ سر سید نے کہا کہ قیامت والے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ میرے لیے کیا لائے ہو دنیا سے، تو میں اللہ کو کہہ دوں گا کہ میں آپ کے لیے حالی مسدس لکھوا کے لایا ہوں حالی سے۔ تو آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 8 پر۔ صفحہ نمبر 8 میں علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریکات شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد آگے سید امیر علی جو ہیں ان کا نام ہے، ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ سید امیر علی سے پہلے نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد بھی ذکر تھا پیچھے۔ اردو میں ناول نگاری کے ذریعے مسلمان گھرانوں میں اصلاح پیدا کرنے والے سر سید کے قریبی دوست بھی تھے اور ساتھی۔ اس کے بعد اگلا نام ذکاء اللہ، سر سید کے ساتھی اور مشہور مصنف جو 1832 میں پیدا ہوئے اور 1910 میں فوت ہوئے۔
مختلف کالجوں میں ریاضی، اردو اور فارسی کے استاد رہے۔ تاریخ، جغرافیہ، سائنس اور اخلاقیات وغیرہ پر بے شمار کتابیں لکھیں۔ 10 جلدوں پر مشتمل ان کی تاریخ ہندوستان بہت مشہور ہے۔ شبلی کا آگے ذکر ہے۔ مشہور مورخ، مورخ کہتے ہیں جی تاریخ لکھنے والے کو۔ ابتدا میں سر سید کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، بعد میں ندوۃ العلماء کے نام سے لکھنؤ میں ایک علمی مرکز کی بنیاد رکھی۔ تو یہ ہے جی یہ ان کے 2 ساتھی تھے رفقا۔ امیر علی کون ہے؟ سید امیر علی مشہور قانون دان اور مورخ تھے، یہ بھی مورخ ہیں، تاریخ لکھتے رہے، جو 1849 میں پیدا ہوئے اور 1926 میں فوت ہوئے۔ انگریزی زبان میں اسپرٹ آف اسلام ان کی نمائندہ تصنیف ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات پر بہترین کتاب ہے۔ ندوۃ العلماء کا میں نے ذکر کیا، جو آگے بھی آ رہا ہے صفحہ نمبر 8 کے پہلے پیراگراف میں۔ 1894 میں لکھنؤ میں قائم ہونے والا ایک تعلیمی ادارہ، جو اس لیے بنایا گیا کہ اسلامی مدارس کا نصاب زمانے کی ضروریات کے مطابق مرتب کیا جائے۔ اس ادارے نے شبلی کے علاوہ بعض بڑے اور بہترین مصنفین پیدا کیے۔ اس کے بعد آگے دیوبند کا ذکر ہے۔ دیوبند کیا ہے؟ 1867 میں قائم ہونے والا دینی مدرسہ، جو مولانا محمد قاسم کے نام پر مدرسہ قاسم العلوم کہلاتا ہے۔ یہ مدرسہ آہستہ آہستہ بہت بڑا ہو گیا، جس نے کئی نامور شخصیات پیدا کی۔ تو اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 8 پہ علامہ اقبال کا ذکر آ جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی بہت زیادہ خدمات ہیں دین اسلام اور مسلمانوں کے لیے۔ انہوں نے نوجوانوں کو شاہین کا لقب دیا، وہ شاہین کے مماثل ٹھہراتے تھے۔ تو یہاں پہ اقبال کے بارے میں بیان کیا، جب آپ نے خلاصہ لکھنا ہے تو علامہ اقبال کے بارے میں لکھنا ہے، جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے۔ یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ کے لیے، آپ اس کو درد سر مت بنائیے گا، اس چیپٹر کو بہت آسان ہے۔ اقبال نے آ کر اسلامی اور مغربی علوم کے غائر مطالعہ کا مطلب ہے گہرائی سے مطالعہ کرنا کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے رکھا۔ کیا تھا؟ خودی، فلسفہ خودی، بے خودی، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس میں آگے بیان ہوئی ہیں۔ توحید کیا ہے، رسالت کیا، پڑھتے آئے ہیں یہی، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ آگے اقبال کے اشعار ہیں۔ ہر لحظہ کا مطلب ہے جی لمحہ، ہے مومن کی نئی شان نئی آن، یہ مومن کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ گفتار میں یعنی گفتگو میں، کردار اس کے کریکٹر میں، اللہ کی برہان کا مطلب ہے دلیل، وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہوتی ہے۔ قہاری، قہر ڈالنے والا، یہ اللہ کا صفاتی نام۔ غفار، یہ بھی اللہ کا صفاتی نام۔ قدوس کا مطلب ہے پاک، اور جبروت، جبر سے آ جائے گا، جبر کرنے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ MCQs یاد رکھیے گا۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ مومن کی تعریف کی گئی ہے اور بڑھ چڑھ کر بیان کیا گیا ہے کہ مومن ایک ایسا ہے جس سے جگر لالا پھول ہے، اور اس کا جو جگر یعنی ایک پھول، آپ اس کو ویسے ہی انہوں نے تشبیہ دے دی ہے، جگر دے دیا اس کو کہ بھئی اس کا جگر ہے۔ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم کے قطرے پڑتے اس پھول کے اوپر، تو وہ اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یعنی مختصر بیان کروں تو مسلمان کی، مومن کی جو تعریف ہے وہ ان اشعار میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے بہت زبردست ایک پیغام ہے کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ آگے بتایا گیا ہے کہ اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر مسلمان قوم ترقی کی راہ پر کچھ چلنے لگی، لیکن جا بجا ٹھوکریں کھاتی ہوئی۔ معاشی حیثیت سے وہ اپنے ہمسایوں سے کہیں پیچھے رہی۔ ہمسایوں سے مراد ہندوؤں سے کافی زیادہ پیچھے رہے تعلیمی لحاظ سے۔ صفحہ نمبر 9 کی 5ویں لائن پہ، 4تھی لائن پہ علی گڑھ کالج، وہی دوبارہ باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ جو دکن ہے اور جامعہ عثمانیہ ہے، یہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں مختصر کر کے۔ حیدرآباد دکن برصغیر پاک و ہند کی مشہور مسلمان ریاست، جس کے حکمران نظام کہلاتے تھے۔ ایک حیدرآباد پاکستان میں بھی ہے، یہ وہ نہیں ہے، حیدرآباد دکن۔ پڑھے لکھے اور علم و ادب کے بے حد قدردان تھے۔ قیام پاکستان کے بعد اس ریاست کا پاکستان کے ساتھ الحاق متوقع تھا، لیکن بھارت نے عین اس روز جب قائد اعظم کی وفات پر مسلمان قوم سوگوار تھی، ملٹری ایکشن کے ذریعے اس ریاست پر قبضہ کر لیا۔ جامعہ عثمانیہ کا آگے ذکر ہے۔ حیدرآباد دکن کی مشہور یونیورسٹی جو 1918 میں قائم ہوئی،
اس یونیورسٹی میں اسلامی علوم کی طرف خاص توجہ دی گئی اور سائنسی اور فلسفیانہ مضامین کو اردو میں ڈھالنے کی کامیاب کوششیں کی گئیں، یعنی جو سائنس کے مضامین ہوتے تھے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا۔ تو یہ ہے جی یہاں پر بیان کیا گیا صفحہ نمبر 9 کے پہلے پیراگراف میں کہ مزید اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہی تھی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں اگلے پیراگراف پہ، دوسرے پیراگراف پہ۔ تو پھر سر سید کی خدمات آ جاتی ہیں۔ سر سید کو کسی طرح بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ سر سید علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا، لیکن بالعموم ان کی قومی سیاست یہی تھی